Hey guys, welcome back to my channel हॉरर स्टोरी बाय इकरा। आज आपके लिए एक नई इंतहाई खौफनाक कहानी लेकर आ रही हूँ। तो तैयार हो जाए क्योंकि आज की कहानी रात के 3:17 की आखिरी ट्रेन। एक ऐसी ट्रेन जो हर रात ठीक 3:17 पर आती है, लेकिन उसका कोई वजूद रेलवे रिकॉर्ड में नहीं। तो आइए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी 3:17। रात के ठीक 3:17 हुए थे। पूरा शहर गहरी नींद में डूबा हुआ था, मगर रेलवे स्टेशन पर एक ऐसी ट्रेन खड़ी थी जिसे वहाँ नहीं होना चाहिए था। स्टेशन की घड़ी अचानक रुक गई। 3:17। हर तरफ खामोशी थी, इतनी गहरी खामोशी कि दूर से आती ट्रेन की सीटी भी किसी चीख जैसी महसूस हो रही थी। इसी लम्हे अरहम की आंख खुल गई। उसने मोबाइल की स्क्रीन देखी तो वक्त भी वही था, 3:17। अरहम ने घबराकर अपनी बहन को आवाज़ दी, मगर जवाब में कमरे से कोई आवाज़ नहीं आई। फिर अचानक दरवाजे के बाहर किसी लड़की के आहिस्ता आहिस्ता चलने की आवाज़ आई। छन छन छन। अरहम ने दरवाज़ा खोला। सामने कोई नहीं था, सिर्फ फर्श पर पानी के गीले कदमों के निशान थे, और वो कदम सीधे घर से बाहर रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे थे। अरहम को अभी यह मालूम नहीं था कि 3:17 पर आने वाली वो ट्रेन इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खौफनाक राज सामने ले आने वाली थी। रात के ठीक 3:17 पर पुरानी रेलवे लाइन से एक ट्रेन गुजरती थी। मसला सिर्फ ये था कि ट्रेन का कोई शेड्यूल मौजूद नहीं था। न रेलवे स्टेशन के रिकॉर्ड में इसका जिक्र था, न किसी ड्राइवर ने इसे चलते देखा। मुकामी लोग उसे आखिरी ट्रेन कहते थे। कहा जाता है कि जो शख्स रात के 3:17 पर इस ट्रेन में सवार हो जाए वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन अरहम को इन बातों पर यकीन नहीं था। इस रात वो शहर से अपने गांव वापस जा रहा था। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। मोबाइल की बैटरी सिर्फ 7% रह गई थी और स्टेशन तकरीबन सुनसान था। अरहम ने घड़ी में देखी, 3:12। अचानक दूर से ट्रेन के आने की आवाज़ सुनाई दी। अरहम ने हैरत से पटरी की तरफ देखा। धुंध के अंदर एक पुरानी सियाह ट्रेन नमदार हुई। उसकी खिड़कियों में कोई रोशनी नहीं थी। ट्रेन आकर बिल्कुल अरहम के सामने रुक गई। दरवाज़ा खुद ब खुद खुला। अंदर से एक बूढ़ा आदमी की आवाज़ आई, जल्दी करो, आखिरी ट्रेन कभी ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करती। अरहम ने इधर उधर देखा। पूरा प्लेटफॉर्म खाली था। इसने हिचकिचाते हुए ट्रेन में कदम रख लिया। दरवाज़ा फ़ौरन बंद हो गया। ट्रेन चल पड़ी। अरहम ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन अगले ही लम्हे उसके जिस्म में सर्द लहर दौड़ी। वही प्लेटफॉर्म, वही दरख्त, वही टूटी हुई लाइन। ट्रेन दोबारा इसी स्टेशन से गुजर रही थी। अरहम ने अपनी घड़ी देखी, 3:17। उसने मोबाइल निकाला। मोबाइल पर भी वक्त यही था। 5 मिनट गुजर गए, फिर 10 मिनट, फिर 20 मिनट, मगर घड़ी आगे नहीं बढ़ रही। अरहम ने डब्बे में मौजूद लोगों को देखा। तकरीबन 10 मुसाफिर खामोश बैठे थे। किसी के चेहरे पर खौफ नहीं था, सबके चेहरे पर एक ही अजीब सी खामोशी थी। अरहम ने सामने बैठे एक नौजवान से पूछा, भाई ये ट्रेन कहाँ जा रही है? नौजवान ने आहिस्ता से सर उठाकर, उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं, वो बोला, जहाँ तुम्हें जाना चाहिए था वहाँ नहीं। अरहम के हाथ कांपने लगे। वो फ़ौरन दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा बंद था। उसने हैंडल घुमाया, कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक ट्रेन की तमाम लाइटें बंद हो गईं। अंधेरा छा गया और अंधेरे में किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। अम्मी, मुझे यहाँ से निकालो। अरहम ने मोबाइल की फ्लैश ऑन की। सामने एक छोटी बच्ची खड़ी थी।
وہ سفید لباس میں تھی، اس کے بال چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ ارہم نے پوچھا، تم یہاں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ بچی نے آہستہ سے اپنا چہرہ اوپر کیا اور بولی، میں اکیلی نہیں ہوں۔ ارہم کے پیچھے سے کسی نے سرگوشی کی، ہم سب یہاں ہیں۔ ارہم نے پلٹ کر دیکھا، پورا ڈبہ اب خالی تھا۔ وہ 10 مسافر غائب ہو چکے تھے، صرف وہ بچی باقی تھی۔ اچانک ٹرین زور سے جھٹکے کے ساتھ رک گئی۔ بچی نے ارہم کا ہاتھ پکڑا، اس کا ہاتھ برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا۔ وہ بولی، جب اگلا اسٹیشن آئے تو کھڑکی سے باہر مت دیکھنا۔ ارہم بولا، کیوں؟ بچی نے جواب نہیں دیا۔ ٹرین دوبارہ چل پڑی۔ چلنا مباد۔ اسپیکر سے ایک بھاری آواز آئی، اگلا اسٹیشن ارہم کا گھر۔ ارہم کا خون خشک ہو گیا۔ میرا گھر؟ وہ کھڑکی کی طرف بڑھا۔ باہر اسے اپنا گاؤں نظر آیا، پھر اس کا گھر، پھر اس کے گھر کے باہر کی کھڑکی، اس کی ماں۔ ارہم بے اختیار چیخا، امی! وہ کھڑکی کھولنے ہی والا تھا کہ بچی نے اسے روک کر کھینچ دیا۔ مت دیکھو۔ ارہم نے گھبرا کر پوچھا، وہ میری ماں ہے۔ بچی نے آنکھیں بند کی کر لی، وہ تمہاری ماں نہیں۔ اچانک باہر کھڑی عورت نے اپنا سر اٹھایا۔ اس کا چہرہ ارہم کی ماں کا نہیں تھا، وہ ایک خوفناک سیاہ چہرہ تھا اور اس کے ہونٹ غیر فطری انداز میں پھیلے ہوئے تھے۔ وہ مسکرائی، پھر اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی ریلوے ٹکٹ تھی۔ ٹکٹ پر لکھا تھا، ارہم، سفر 17 سال پہلے۔ ارہم نے کانپتے ہوئے بچی کی طرف دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ بچی نے کہا، تم پہلی بار اس ٹرین میں نہیں جا رہے۔ ارہم کی قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا مطلب؟ بچی نے آہستہ سے کہا، 17 سال پہلے تم اور میں اسی ٹرین میں بیٹھے تھے۔ ارہم نے اسے غور سے دیکھا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک دھندلی سی یاد ابھری۔ بارش، ریلوے اسٹیشن، ایک حادثہ، ایک بچی اور ایک ٹرین۔ پھر اسے یاد آیا، وہ بچی، وہ اس کی چھوٹی بہن تھی۔ ارہم چیخ اٹھا، نہیں نہیں، تم تو مر چکی ہو۔ بچی مسکرائی، ہاں بھائی، اس لیے تو تمہیں لینے آئی ہوں۔ ٹرین کے اندر اچانک سینکڑوں لوگوں کی چیخوں کی آواز گونجنے لگی۔ کھڑکی کے باہر اندھیرا نہیں تھا، بلکہ ہر طرف لاشیں پڑی تھیں، وہی لوگ جنہیں یہ ٹرین برسوں پہلے لے گئی تھی۔ پھر اسپیکر سے آواز آئی، اگلا اسٹیشن، آخری اسٹیشن۔ ٹرین رک گئی، دروازہ کھلا۔ سامنے ایک ریلوے پلیٹ فارم تھا، لیکن پلیٹ فارم پر کوئی نام نہیں تھا، صرف ایک بڑی گھڑی لگی ہوئی تھی۔ وہ وقت تھا 3:17۔ ارہم نے اپنی بہن کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ بچی پہلی بار غصے سے اسے دیکھا۔ ہر مسافر یہی کہتا ہے۔ پیچھے سے ٹرین کا دروازہ بند ہونے لگا۔ ارہم پوری طاقت سے باہر کود گیا۔ وہ پلیٹ فارم پر گر پڑا۔ آنکھیں کھولی تو وہ اپنے گاؤں کے اسی پرانے ریلوے اسٹیشن پہ پڑا تھا۔ صبح ہو چکی تھی، لوگ اسے گھور رہے تھے۔ ایک بوڑھا ریلوے ملازم اسے دیکھا اور حیرت سے کہا، بیٹا تم یہاں کیسے آئے؟ ارہم نے کانپتے ہوئے پوچھا، وہ ٹرین کہاں گئی؟ بوڑھے کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ کون سی ٹرین؟ وہی والی، 3:17 والی۔ بوڑھا کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، بیٹا اس لائن پہ 17 سال پہلے ٹرین کا حادثہ ہوا تھا، اس کے بعد یہ لائن بند ہے۔ ارہم پیچھے دیکھا، پٹری پر زنگ لگا ہوا تھا، وہاں برسوں سے کوئی ٹرین نہیں گزری تھی۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، اس کی انگلیاں کسی کاغذ سے ٹکرائی۔ اس نے کاغذ نکالا، وہ ایک پرانی ٹرین کا ٹکٹ تھا، اس پر لکھا تھا، ارہم اور مریم، 2 مسافر۔ ارہم کی سانس رک گئی، مگر ٹکٹ کے نیچے ایک اور جملہ لکھا تھا، ایک مسافر واپس آ گیا۔ ارہم نے نیچے دیکھا، وہاں تازہ سیاہی سے لکھا تھا، دوسرا ابھی باقی ہے۔ اسی لمحے اسٹیشن کی پرانی گھڑی نے آواز کی، ٹک ٹک ٹک، اور وقت بدل گیا۔ 3:16 ہو گیا۔ ارہم نے خوف سے گھڑی کی طرف دیکھا، پھر دور سے ٹرین کی آواز سنائی دی،
اور اس کے بعد ایک بچی کی آواز گونجی، بھائی اس بار تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گے۔ کہانی ختم نہیں ہوئی تھی کیونکہ اگلی رات اس اسٹیشن پر ایک نئی ٹکٹ خریدی گئی۔ نام تھا ارحم، منزل آخری اسٹیشن، وقت 3:17۔ تو دوستو یہ تھی 3:17 کہانی کی خوفناک کہانی، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ارحم واقعی اس ٹرین سے بچ پایا تھا، یا آج بھی ہر رات 3:17 پر وہ ٹرین کسی نئے مسافر کا انتظار کرتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں صرف بتائیں کہ اگلی خوفناک کہانی کس موضوع پر ہونی چاہیے۔ میں ملوں گی آپ سے اپنی نیکسٹ اسٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے یاد رکھیں رات کے 3:17 پر آنے والی ٹرین کو کبھی مت روکیں۔ اللہ حافظ اور اگلی کہانی تک محفوظ رہیں۔ اقرا اسٹوری۔